یہ جو حافظ قرآن بن کر بیٹھے ہیں ان کی فضیلت سنو کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور فرمائے گا اے میرے کلام مقدس کو حفظ کرنے والے قرآن کی ایک ایک آیت کو تلاوت کرتا جا، جنت کے ایک ایک درجے کا تو بلند ہوتا جا، جنت کے ایک ایک درجے کو تو پار کرتا جا۔ اور سن اے حافظ قرآن، تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 7 ایسے لوگوں کو بھی جنت میں لے کر کے گا جن پر میں نے جہنم میں جانا واجب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات گرامی، اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر ایسا عظمت والا تاج رکھے گا، ایسا روشن اور سنہرا تاج سجائے گا کہ اس تاج کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی جو ہے روشنی پھیکی پڑ جائے گی، چاند و سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ اہل محشر جب ان چمکدار تاج پہنے لوگوں کو دیکھیں گے تو فرشتوں سے پوچھیں گے اے ملائکہ یہ کون لوگ ہیں اور دنیا میں یہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے سروں پر ایسے روشن تاج سجائے ہیں؟ تو پھر اہل محشر کو ملائکہ جواب دیں گے اے لوگوں سنو سنو، یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شہداء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على رسول الله من قال لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ سنیے قلب سے دارالعلوم نوریہ تعلیم القرآن، پرشانتی نگر، کوکٹ پلی، حیدرآباد، بانی و ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاسم الدین قادری لاہوری مدرسہ المعاری اور میں جملہ اساتذہ ادارہ اور فارغین اور ان کے من جملہ متعلقین کو بلائے تبلیغ نظر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم نوریہ تعلیم القرآن کو دین گیارہویں ایمان بارہویں ترقی عطا فرمائے، اور جتنے طلبہ اس میں زیر تعلیم ہے اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو فارغ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ
راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھی درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ محمد عبد اللہ فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. دارالعلوم نوریہ تعلیم القرآن کی دستار بندی کے موقع پر فضیلت علم دین کے عنوان سے آج کی محفل منعقد کی گئی ہے. حضرات گرامی، فضیلت علم یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث رسول سے بھی ثابت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جس آیت کو میں نے روح سخن بنایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو چیز تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے، اہل علم سے آ کر پتا کرو، پوچھو، جانو. بہت ساری شرعی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں، غیر شرعی غیر اسلامی کام کر گزرتے ہیں، اور اگر کوئی روکے ٹوکے تو پھر ایک جواب عوام اکثر دیا کرتی ہے، معاف کرنا بھائی میرے کو معلوم نہیں تھا. تو یہ جواب تو یہاں چلے گا، یہ جواب یہاں پر چلے گا کہ جب آگے والے نے لاعلمی کا اظہار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ معاف کرنا مجھے پتا نہیں تھا، تو اب سننے والے کے پاس اور کوئی بات کرنے کو بچتا نہیں. لیکن یاد رکھنا، اے فضیلت علم دین کی محفل میں آنے والوں، یہ جواب یہاں تو چل جائے گا لیکن بروز قیامت نہیں چلنے والا. جب تم اپنی عادت کے مطابق یہی بات دہرا دو گے کہ اللہ معاف کر مجھے معلوم نہیں تھا، تو اس معلوم نہیں تھا کہ جواب پر پھر سوال ہوگا، معلوم نہیں تھا تو معلوم کیا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. جب کہ تو ایسے علاقے میں تھا کہ وہاں پر علماء کرام موجود تھے، مدرسہ موجود تھا، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے موجود تھے، فقہ کی اور شریعت کی کتابیں پڑھنے والے موجود تھے، تو ان کے پاس گیا کیوں نہیں؟ ان سے معلوم کیوں نہیں کیا؟ ان سے پتا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر. حضرات گرامی، جب یہ سوال قائم ہو جائے گا آپ کے جواب پر، تو پھر اب زندگی کے وہ تمام تفصیلات کھولے جائیں گے کہ معلوم کرنے کا تو تھا لیکن آپ نے کیا معلوم نہ کر کے آپ نے وہ وقت کہاں برباد کیا؟ موبائل پر کتنا وقت برباد کیا، کرکٹ میں کتنا وقت برباد کیا، چبوتروں پہ کتنا وقت برباد کیا، پان کے ڈبوں پہ کتنا وقت برباد کیا، ہوٹلوں پہ کتنا وقت برباد کیا. یہ تمام تفصیلات سامنے نکل کر آئیں گی اور آپ خود کو اس وقت شرمندگی محسوس ہوگی کہ ہاں میرے پاس تو وقت تھا کہ میں یہ وقت ان چیزوں کو حاصل کرنے میں لگا سکتا تھا، لیکن افسوس میں نے وقت علم دین حاصل کرنے کے بجائے میں نے وقت کو برباد کر دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا. تو اب وہاں پر ہاتھ افسوس کا بننے کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا. لہذا اے پرشانتی نگر والوں، ابھی تمہاری سانس کی ڈور جڑی ہے، ابھی تمہارے روح کا پرندہ تمہارے جسم کے پنجرے میں قید ہے. اس وقت کو غنیمت جانو اور تم علم دین سیکھنے والے بنو، علم دین اپنی اولادوں کو سکھانے والے بنو. آج 100-200 روپے یومیہ کمانے والے بھی اگر ہیں تو وہ
یہی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے۔ اب ان سے پلٹ کر یہ پوچھنا کہ ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کا جذبہ رکھنے والوں ذرا یہ تو بتانا کہ تم ڈاکٹر اور انجینئر اپنے بچوں کو کیوں بنانا چاہتے ہو؟ کیا خدمت خلق کا جذبہ ہے؟ کیا لوگوں کی سروس کرنا چاہتے ہو؟ کیا ویلفیئر کام کرنا چاہتے ہو؟ تو آگے سے جواب آتا ہے جناب کہیں کا ویلفیئر، کہیں کی خدمت خلق، کہیں کی لوگوں کی خدمت۔ ہم تو پیسے کی خاطر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ہم تو آسائش والی زندگی گزارنے کے لیے ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر بچہ پڑھ کر کامیاب ہو جائے گا تو پرشانتی نگر سے گھر نکال کر جوبلی ہلز میں لے لے گا، وہ ہائی ٹیک سٹی میں لے لے گا، وہ عالیشان کالونی کے اندر مکان بنا لے گا، اور مکان بنانے کے بعد میں وہاں پر وہ تمام سہولتوں کو فراہم کر دے گا۔ ہاں تمہارا ڈاکٹر بیٹا تمہیں بڑا گھر بنا کر تو دے دے گا، تمہارا انجینئر بیٹا تمہاری زندگی کو آسان تو بنا دے گا، لیکن مجھے اتنا جواب دے دو اے ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی جو ہے نیت رکھنے والوں، تمہارا بچہ جب کامیاب ہو کر کے تمہیں اس گھر میں شفٹ کر دے گا تو پھر یہ تو بتاؤ کیا تم ہمیشہ ہمیشہ اس گھر میں رہنے والے ہو؟ تو آپ کا یہ جواب رہے گا نہیں حضرت، جب تک ہماری حیات ہے ہم وہاں پر ہے، اور حیات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسان کی حیات کا معاملہ تو پانی پہ بہتے بلبلے کی طرح ہے کہ جب تک اس بلبلے کی حیات ہے بہے گا، اور جب وقت آ جائے گا پھول کے ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری حیات کا معاملہ پانی میں بہتے بلبلے کی طرح ہے، تو ہمارے وہاں پر رہنے کا وقت ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے موت کا جو وقت لکھ دیا ہے ہم اسی وقت مقررہ پر مر جائیں گے۔ تو اب وہاں پر کب تک رہو گے؟ جب تک زندگی ہے۔ ایک منٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک دن بھی ہو سکتی ہے، ایک مہینہ بھی ہو سکتی ہے، ایک سال بھی ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 25 سال بھی ہو سکتی ہے، 50 سال بھی ہو سکتی ہے، بہت ہو گیا 100 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تو مرنا ہے، اس کے بعد تو تمہیں اس گھر سے نکل جانا ہے، تمہیں تمہارے آخری گھر قبر میں پہنچا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی اب سنو، یہ جو حافظ قرآن بن کر بیٹھے ہیں ان کی فضیلت سنو کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور فرمائے گا اے میرے کلام مقدس کو حفظ کرنے والے، قرآن کی ایک ایک آیت کو تلاوت کرتا جا، جنت کے ایک ایک درجے کا تو بلند ہوتا جا، جنت کے ایک ایک درجے کو تو پار کرتا جا۔ اور سن اے حافظ قرآن، تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 7 ایسے لوگوں کو بھی جنت میں لے کر کے گا جن پر میں نے جہنم میں جانا واجب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات گرامی اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر ایسا عظمت والا تاج رکھے گا، ایسا روشن اور سنہرا تاج سجائے گا کہ اس تاج کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی جو ہے روشنی پھیکی پڑ جائے گی، چاند و سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ اہل محشر جب ان چمکدار تاج پہنے لوگوں کو دیکھیں گے تو فرشتوں سے پوچھیں گے اے ملائکہ یہ کون لوگ ہیں اور دنیا میں یہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے سروں پر ایسے روشن تاج سجائے ہیں؟ تو پھر اہل محشر کو ملائکہ جواب دیں گے اے لوگوں سنو سنو، یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن جیے تو عظمت، حافظ قرآن مرے تو عظمت۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جب حافظ قرآن گھر کے قبر کی طرف چل رہا ہوگا تو اس کے قبر میں اترنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس زمین کے خطے سے خطاب فرمائے گا اور یہ فرمائے گا خبردار میرا ایک بندہ آ رہا ہے جس کے سینے میں قرآن موجود ہے، سبحان اللہ، اسے کھانا نہیں ہے، سبحان اللہ، اسے کھانا نہیں ہے بلکہ اس کو شفقت کے ساتھ اپنے اندر قبول کر۔ سبحان اللہ۔ کا وہ حصہ بھی جواب دیتا ہے مولا
میں اس کو کیسے کھا لوں، میں اس کو کیسے ختم کر دوں جس کے سینے میں مولا تیرا کلام مجید موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے فضیلت علم دین۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کو تم سچا پکا پہلے مسلمان بناؤ، با کردار با اخلاق انہیں تم مسلمان بناؤ۔ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو ضرور بناؤ، انجینئر بنانا چاہتے ہو ضرور بناؤ، لیکن صرف دنیا کو ہی ترجیح مت دو، آخرت کی بھی تیاری کرو، آخرت کا بھی انتظام کرو، اور وہ انتظام وہاں جا کے نہیں کرنا ہے، یہاں جیتے جی کر لینا۔ بے شک بے شک جیتے جی انتظام کر کے جانا ہے، وہاں پہنچ کے انتظام نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ابھی حالت کیا ہے تمہاری؟ مدرسے کی طرف کوئی توجہ نہیں، مدرسے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر گھر میں کوئی انتقال کر گئے تو اب مدرسے کے بچے چاہیے کہیں کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے۔ ایک موقع یہ آتا ہے، اس کے علاوہ مرحوم کے نام کی جتنی بھی فاتحہ ہوتی، زیارت کی فاتحہ، 10ویں کی فاتحہ، 6ویں کی فاتحہ، 10ویں کی فاتحہ، 6ویں کی فاتحہ، یہ تمام فاتحہ کے موقع پر مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں۔ یا گھر میں دعوت کرے تھے، کھانا بچ گیا، کیا کرنا جی؟ پھرنا نہیں، مدرسہ ہے اپنے محلے میں، وہاں بھجا دینا، بچے صبح میں گرم کر کے کھا لیتے۔ یہ حقیقت ہے، صحیح بات ہے۔ مدرسہ اتنے ہی موقعوں پر یاد آتا، مدرسے کے بچے اتنے ہی موقعوں پر یاد آتے۔ کیوں؟ شادی کا کھانا بچے نہیں کھا سکتے، ولیمے کا کھانا بچے نہیں کھا سکتے، سالگرہ کا کھانا بچے نہیں کھا سکتے، گھر برونی کا کھانا بچے نہیں کھا سکتے، بے شک کھا سکتے، لیکن تمہاری توجہ کہاں ہے؟ ایسے خاص موقعوں پر تو تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے فائنانسروں کو بلا کے لاتے دعوت کی زینت بنا۔ گنڈوں کو، روڈیوں کو، فلم اسٹاروں کو، ناچنے کودنے والوں کو، کئی کہا کہ بھائی محفل میں آ گیا تو محفل کی رونق دوبارہ ہو جائے۔ مدرسے کے بچوں کو چیف کون بلاتے؟ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے۔ سنو کام کھول کر، یہ جو بچے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، ان کی اہمیت جانتے ہو؟ سنو، اگر نہیں جانتے ہو، ان کی اہمیت یہ ہے کہ ان مدرسے میں زیر تعلیم پڑھنے والے بچوں کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کے یہ مہمان بتائے گئے۔ سرکار کے مہمانوں کی مہمان نوازی کا تمہیں موقع مل رہا، لیکن تمہیں ہوش نہیں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ ارے مدرسے کے بچوں کو بلائے تو کہاں جھنجھٹ لگا رہے تھے، بھائی لانا لے جانا پہنچانا۔ رات سنو، جن بچوں کے بارے میں تم ایسا سوچتے ہو، یہ بچے ایسے فضیلت والے بچے ہیں کہ ان بچوں کے پیروں کے نیچے ملائکہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ملائکہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور جو چونٹیاں جو بلوں کے اندر رہتی ہے، وہ چونٹیاں ان طالب علموں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور جو مچھلیاں سمندر میں تیرتی ہے، وہ تیرتی مچھلیاں ان مدرسے میں زیر تعلیم بچوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے، یہ ان لوگوں کا مقام ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو ان کے بارے میں کیا بتاؤں؟ حضرات، آج آپ کو موقع مل رہا ہے ان کی خدمت گزاری کا، تو اس موقع کو غنیمت جانو، ان کی خدمت کر لو، اور جو مدرسے چل رہے ہیں ان مدرسوں کی پرواہ کر لو، ان مدرسوں کی قدر کر لو، ان مدرسوں سے ہر طریقے سے جڑ جاؤ۔ آج جڑنے کا مقصد اور مطلب لوگ یہ بنا کے رکھے ہیں کہ رمضان میں 1100 کی رسید پھاڑنا ہے اور بقرعید میں ایک چمڑا دے دینا ہے، اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے کو مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلط۔ حضرات گرامی،
آج اسی سوچ نے مدرسوں کو کس حال میں پہنچا دیا ہے، آپ کو آگے آ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، آج مدرسوں میں بچے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بمشکل 15-20 بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے موجود ہیں، اور بقیہ بچے آپ نے کہاں بھیجے ہیں؟ اسکولوں میں ٹھوس دیے ہیں، کالجوں میں ٹھوس دیے ہیں، اور وہ دنیا کے حوالے ہو چکے ہیں۔ آج ان کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ پڑھنے کے بعد میں کیا کرنے والا ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ بچے کامیاب ہونے کے بعد میں آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں، پھر کہنا چاہوں گا، جو بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو بخشوا لیتے ہیں، جو بچے دین کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بچے اپنے ماں باپ کو معاف کروا لیتے ہیں۔ یہ وہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک شہر میں ایک قاضی تھا، وہ قاضی لوگوں پر ظلم کرتا اور ان سے نئے نئے نام پر محصول یعنی ٹیکسز لیتا۔ لوگ بزن ہو چکے تھے اس سے، یہاں تک کہ اس کو بدوائیں دیتے، اس کے مرنے کی تمنائیں کرتے۔ بالآخر اس کا وقت اخیر آیا اور وہ مرا۔ مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ کر دیا، اس کی بیوی مر گیا، انہیں قبر میں پہنچا دیا۔ اس کو برے کا انجام کیا ہوتا بولیں گے؟ برے کا انجام برا ہوتا ہے، عذاب قبر میں گرفتار کر لیا گیا، عذاب قبر میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ عذاب میں مبتلا ہے، دردناک عذاب میں مبتلا ہے۔ اور ادھر جب وقت آیا ڈیلیوری کا، اس قاضی کی بیوی کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر وہ بیٹا دھیرے دھیرے جب پروان چڑھا، یہاں تک کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی اس کی عمر ہو گئی، تو بیوی نے تسمیہ خوانی کی تقریب رکھی۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں بچوں کو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے۔ معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم؟ بہت کم لوگوں کو معلوم۔ آپ برتھ ڈے کے بارے میں پوچھو معلوم، اینیورسری کے بارے میں پوچھو معلوم، گٹکا پارٹی جس کو بولتے پوچھو معلوم، نائٹ آؤٹ جس کو بولتے پوچھو معلوم۔ سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو تسمیہ خوانی کب کرائی جاتی ہے پوچھو نہیں معلوم۔ عقیقہ کون سے دن کرنا افضل ہے پوچھو نہیں معلوم۔ بچہ پیدا ہوا تو اذان کون سے کان میں دینا ہے، اقامت کون سے کان میں دینا ہے پوچھو نہیں معلوم۔ کیوں؟ اپنے کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ آپ فیس بک کے بارے میں پوری جانکاری رکھنا آپ کو، کون کہاں ٹھہرا ہوا ہے، کون کہاں سیلفی لے لیا، کون کون سے سینڈوچاں کھا رہا، کون کہاں پہ شاپنگ کر رہا، کون کون سا جوتا پہنا، کون کون سے کپڑے پہنا، کون کون سے لاکھا پہن رہا، کون کہاں پہ فلائٹ میں بیٹھا، کون کہاں پہ پکنک اسپاٹ کو گیا، کون جھرنے کے قریب ہے، کون سمندر کے قریب ہے۔ یہ پوری جانکاری اپنے کو ہونا ضروری ہے۔ حالت تو یہ ہے کس کے گھر میں کیا سالانہ پکے وہ بھی معلوم ہے نا، اتنی تفصیل معلوم کر لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں جب بچہ تسمیہ خوانی کے لیے ہو گیا تو ماں نے تسمیہ خوانی کے لیے علاقے کے مولانا کو بلایا۔ مولانا صاحب نے قاضی کے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور پڑھنے لگایا۔ بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قاضی کے بیٹے نے توطلاقی زبان میں تعوذ پڑھا اور پھر استاذ نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قاضی کے بیٹے نے توطلاقی زبان میں بسم اللہ شریف پڑھا اور الرحمن الرحیم اس کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں قاضی پر سے عذاب اٹھاؤ، قاضی پہ سے عذاب اٹھاؤ۔ فرشتوں نے حکم کی تکمیل کر دی اور قاضی کو راحت دے دی اور قاضی کے اوپر سے ہر طرح کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ پھر فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تو گناہگار تھا، یہ تو بدکار تھا، یہ تو سیاہکار تھا، عذاب کا مستحق تھا، لیکن مولا اس سے تو نے عذاب کیوں اٹھوا لیا؟ تو پھر رب تعالیٰ نے ملائکہ کو جواب دیا اس لیے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا میں اس لیے اس پہ سے عذاب اٹھا رہا ہوں کہ اس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، تو اپنے بچوں کو آپ مدرسے کی بھی تعلیم دلاؤ، بچوں کو اپنے مدرسوں میں بھیجو، قرآن کی تعلیم انہیں دلاؤ، کم سے کم اس لائق کو بناؤ انہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ تو پڑھ سکیں۔ سبحان اللہ، بولو، تم اپنے بچوں کو اس لائق بناؤ پہلے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ملتے ہیں مسجدوں کے باہر، اندر باپ کا جنازہ پڑھے جا رہا، جوان بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ تیرے باپ کا جنازہ تو نہیں پڑھیں گا تو کون پڑھیں گے؟ تو بیٹا بول رہا میں طہارت سے نہیں ہوں، کیا کروں؟ میرے کو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی، میں کیا کروں؟ بولو، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً گھر کے بڑے۔ ہر گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں اپنے چھوٹوں کے۔ تم اپنے چھوٹوں پر جب علم دین کی فضیلت بتاؤ گے اور انہیں اس راستے پر لاؤ گے تو یقیناً وہ اس راستے پر چلنے والے بنیں گے۔ لیکن تمہیں پیسے کی فکر ہے، دولت کی فکر ہے، دنیا کو کامیاب کرنے کی فکر ہے، اچھی زندگی رہنا، اچھے کپڑے رہنا، اچھی گاڑی رہنا، اچھا موبائل رہنا، کسی کے قرضے نہیں رہنا، کاروبار اچھا چلنا، گھر میں ساری جو ہے آسائش اور سہولتیں رہنا، کسی کا 1 روپیہ لین دین نہیں رہنا اپنے اوپر، اپن سکون سے اپنی زندگی گزارنا، یہی تمہاری تمنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کچھ سوچے، کچھ فکر ہے تمہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی فکر میں جانش نہیں ہے۔ تو پھر موت برحق ہے کہ نہیں؟ تو بے شک برحق ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے کہ نہیں؟ بے شک جائیں گے۔ پھر جب تک قیامت نہیں آ جائے گی قبر میں رہنا پڑے گا کہ نہیں؟ بے شک رہنا پڑے گا۔ پھر جب سور پھونکی جائے گی دوبارہ، جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، پھر اللہ کے سامنے آؤ گے، پھر وہاں پر تم سے سوال و جواب ہوں گے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ اور سب سے پہلا سوال ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس کے بارے میں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ایمان والوں سے نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، پہلا سوال مومنوں سے قیامت کے دن کس کے بارے میں؟ نماز۔ تمہاری کتنی زندگی تھی سب ریکارڈ موجود ہے، کتنے وقتوں کی نمازیں تم پر تھی، پڑھنا فرض، اس کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن تمہیں ہوش کہاں ہے؟ جمعہ بھی لوگوں کے ڈروں سے پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی لوگوں کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر جمعے کو بھی نہیں گیا تو آزو بازو والے تھوکتے میرے اوپر، ایسا ہے جیسے جمعہ بھی نہیں پڑھتا نہ ہو۔ تو وہ فکر میں ان جمعے کی نمازوں بھاگتے آتا، سب سے اخیر میں آتا، سب سے پہلے نکل جاتا، اور اتنی اسپیڈ میں بھاگتا جیسے اس کے پیچھے کتے بھاگتے آتے۔ اگر تمہارے اندر بھی ایسی عادتیں آ گئی ہیں تو پھر میں تم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اس کا جو میں نے ابھی پڑھا ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں ہوتا ہے
تو مطمئن ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں مطمئن رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے میرے آقا منافق جب مسجد میں ہوتا ہے تو ایسے ہی بے چین اور بے قرار رہتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں قید ہوتا ہے. یہ بس پنجرے کا دروازہ کھلے تو میں پھر سے اڑ جاؤں. پرندہ وہ چکر میں رہتا ہے اور منافق اسی چکر میں رہتا ہے کہ بس جلد سے جلد امام صاحب سلام پھیرے میں مسجد سے باہر بھاگ جاؤں. اللہ اکبر اللہ. بزرگ اور دوستو، نماز کے بارے میں بس اتنا ہی آپ سے کہنا چاہوں گا. ہر ایک کو اپنی نمازوں کا حساب دینا ہے. بے شک. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کو اپنی نمازوں کا حساب دینا ہے اور ایمان والوں سے سوال و جواب کا سلسلہ یہاں سے شروع ہونے والا ہے. نماز پہلی چیز نماز. اولین کوشش کس چیز کی؟ نماز. اللہ تو نماز پڑھو، نماز کے پابند بنو، نماز قائم کرو اور یہ سنو اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس بندے سے اللہ تعالیٰ کھانا پینا دور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے سجدے کی توفیق دور کر دیتا. اللہ اکبر اللہ. انہیں کھا کے پی کے مست رہتا ہوں، روز رات کو مندی چلتی اس کی. سمجھ رہے ہیں؟ 2 ٹائم شورما چلتا، 3 ٹائم کھانا چلتا اس کا، مست رہتا ہوں، کھا کے پی کے مست رہتا ہوں، لیکن اس کو ہوش ہی نہیں رہتا. اس کو ارے میں اذان ہو رہی نماز کچھ نہیں رہا ہوں نا، ارے میرا سر سجدے کے لیے جھک رہا ہی نہیں نا، ارے میں اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہا ہوں نا، جبکہ دنیا میں بھیجا گیا اس کی بندگی کے لیے، چبوترے گرم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے دنیا میں، ڈی جے لگا کے ناچنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، دوستوں کے پودینے کے ہارا نکال کے ناچنے کے واسطے نہیں بھیجا گیا. اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے بندگی کے لیے، عبادت کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسان اور جن کو مگر عبادت کے لیے. تمہارا پیدا ہونے کا مقصد عبادت ہے، تم اپنے مقصد کو بھول گئے. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، تھوڑے اپنے لوگ ہیں نئے نئے پلانا سوچ کے رکھتے ہیں. نماز پڑھنا ہے بھائی، پڑھنا ہے. اب کیا ہے 2 سال میں ریٹائرمنٹ لیتے مسجد کا راستہ پکڑنا ہے. اگلے سال بیوی بچوں کو حج کو عمرے کو لے جانے کا پلان بنا رہا ہوں. حج کر لینے کے بعد سے تو انشاءاللہ ایک وقتی کی نماز نہیں پڑھنے والا ہوں. کوئی بولتا میرا گھر بنا جی، میں بزی ہوں، گھر بنا لینے کے بعد نماز کی پابندی شروع کرتا ہوں. کوئی بولتا بچیاں شادی کے لائق ہو گئے ہیں، رشتہ ڈھونڈو ان کا، جیسی بچوں کا گھر بس جائے گا میرے کو اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد کا راستہ پکڑ لینا ہے. یہ سب شیطانی خیالات ہیں. ہر انسان کا ڈیٹ آف برتھ ملے گا لیکن ڈیٹ آف ایکسپائر ہونے کے بعد ہی ملے گا. تو یہ تو مستقبل کے پلان بنا رہے ہیں، حج کر لینے کے بعد، حج کر لیے بعد، عمرہ کر لیے بعد، بچوں کی شادیاں ہو گئے بعد، گھر بنا لیے بعد، خرچہ پھٹنے بعد، چھٹی والوں کو پیسے دم کیے بعد نماز پڑھ لیتا ہوں. جب تک زندہ رہتے گارنٹی کون لے رہا ہے؟ کسی میں ہمت تو آئے آگے بات کرے. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو مدرسے سے جڑیں گے تو طہارت اور تقویٰ تمہارے اندر آئے گا.
سمجھ رہے نا؟ اسکولوں میں بچوں کو نہیں سمجھاتے بیٹے تم مسلمان ہیں، طہارت بیٹھ کے کرنا، تم طہارت جو ہے پانی سے حاصل کرنا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی استعمال کرنا، یہ بتاتے اسکولوں میں؟ نہیں بتاتے۔ کہاں بتاتے یہ سب؟ مدرسوں میں بتاتے۔ پھر اپن مدرسوں سے قریبی نہیں ہے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ مدرسوں سے اپن قریبی نہیں ہے تو کہاں سے جائیں گے یہ سب؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو، سیکھنے کی اور سکھانے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ علم بوڑھا نہیں ہوتا، انسان بوڑھا ہوتا ہے۔ اور جن کو یہ لگتا ہے ارے 50 سال کی عمر میں مدرسے کو کہاں جاؤں جی میں، تو ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میرے نبی نے مدینہ شریف ہجرت فرما کر جب تبلیغ اسلام فرمایا تو 60 صحابہ کی جماعت، 70 صحابہ کی جماعت ایسی تیار ہوئی جو نبی کے قائم کردہ سب سے پہلے مدرسے میں ایڈمیشن لیا، اور ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا ان کو؟ اصحاب صفہ کہا گیا۔ 70 صحابہ کی یہ جماعت ہے اور سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی شریف کے سامنے چبوترے پر قائم کیا گیا، جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پڑھنے والے بڑی عمر کے صحابہ اکرام جنہوں نے دین سیکھا نبی سے اور پھر نکل گئے الگ الگ شہروں میں، ملکوں میں، لوگوں کو دین سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا انہوں نے فریضہ انجام دیا۔ حضرات اکرامی، اگر تم دین سکھانے میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم سیکھنے کے لیے تو کتنے لوگ ہیں جو آج شادی ہو کے 25 سال ہو گئے، اب داماد والے اور بہو والے بننے کو آ گئے، لیکن ابھی بھی انہیں طہارت کا سلیقہ نہیں آتا۔ فرائض غسل پوچھ لو ان سے، غسل کتنے طریقے کا ہوتا، ناپاکی کا غسل کیسا ہوتا، یہ پوچھ لو ان سے، بنیادی باتیں یہ بھی نہیں معلوم۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، 3 چیزیں فرض ہیں ناپاکی کے غسل میں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اگر وہ حالت روزہ میں نہیں ہے تو غرارہ کرنا، روزے کی حالت میں ہے تو غرارہ نہیں کرنا، مگر کلی کے ذریعے سے پورے گلے کی چکنائی نکالنا، بلغم جس کو بولتے ہیں، گلے کی چکنائی پوری نکالنا، اور پورے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان سے پانی کا گزرنا، اگر گوشت کا ریشہ، چھالیا کا ٹکڑا، پان کا ٹکڑا، کوئی سخت چیز اگر پھنسی ہوئی ہے خلال کر کے نکالنا، اگر غسل کے بعد نکالے اور وہ چنے کی مقدار کے برابر رہی تو غسل واپس کرنا پڑتا، غسل نہیں ہوتا۔ بیماری کیا ہے؟ پہلا فرض تھا کلی کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، یہ نرم ہڈی تک، جس کو خیشوم کہا جاتا ہے، اور چھوٹی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دونوں ناک کے سوراخوں کو اچھی طرح سے انگلی گھما کے صاف کرنا، پوری چکنائی نکل جانا ناک میں۔ دوسرا فرض یہ ہے۔ تیسرا فرض ہے پورے جسم پر سے پانی کا بہہ کر نکلنا، بال اچھی طرح سے جو ہے بھیگنا، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا، آنکھ کے گڑے صاف ہونا، انگوٹھی پہنے میں اتنی ٹائٹ کہ پانی نہیں جانا نیچے سے تو اس کو حرکت دے کے پانی پہنچانا۔ عورتیں اگر غسل کر رہی ہیں تو عورتوں کے لیے ضروری ہے ناک کی نتنی پہنتے ہوں، کان کے بالیاں پہنتے ہوں، انگوٹھیاں پہنتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر کے بچھوے پہنتے ہوں۔ تو ان سارے زیوروں کو حرکت دے کر پانی پہنچانا واجب ہے ان کے اوپر، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس طرح سے جسم پہ سے پانی بہانا کہ اطمینان ہو جائے کہ پانی ہر طرف سے بہ کر کے نکل گیا۔
اور بھی بہت ساری باریکیاں ہیں، وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے ان باریکیوں کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو معلومات کرنے کے لیے مدرسہ ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ارے بھائی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئے، مدرسے میں جانا، پڑھنا، کتابیں لانا، کھولنا، بیٹھنا، وقت دینا، اپنے کو جو مسئلہ ہونا ہے، آج گوگل ہے، گوگل مارے تو سٹ سے جواب آ جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان اس گمراہی میں بھی مبتلا۔ شیخ گوگل کے فالوورز بنے ہوئے ہیں، تو ان تمام شیخ گوگل کے فالوورز کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا لٹریچر 0.5% بھی انٹرنیٹ پر نہیں ہے۔ یہ زیادہ تر جو مواد، جو لٹریچر پھیلا رکھا ہے، یا تو قادیانیوں نے، یا تو نام نہاد اہل حدیثوں نے جو غیر مقلد ہیں، یا پھر بہادروں نے۔ سنیوں کا لٹریچر بہت چھوٹا، ڈھونڈے تو ملتا، آپ جواب کے چکر میں جاتے گمراہی کے شکار ہو جاتے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قربانی کا مسئلہ، قربانی کس کس چیز پر جائز ہے، کن کن چیزوں کی قربانی دینا جائز ہے، آپ یہ مسئلہ ٹائپ کریں، یہ سوال ٹائپ کریں، آپ لسٹ دیتا دھن ملک، اس میں اونٹ بھی رہتا، اس میں گائے بیل بھینس بھی رہتی، اس میں بکرا بھی رہتا، پھر نیچے انڈا بھی رہتا۔ کیا رہتا نیچے؟ انڈا بھی رہتا۔ یہ جو غیر مقلد سلفی لوگ ہیں، یہ انڈے کی ہی قربانی جائز سمجھتے ہیں۔ اپنے لوگوں کی تعقب کرنے میں پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جب ان لوگوں نے لسٹ میں انڈا شامل کرا تو پھر اپنے لوگوں نے ان کے شیخوں سے یہ سوال کیا، انڈے کی قربانی دینا بول کے آپ لکھے مسئلے میں، یہ بتاؤ انڈے کو لٹانا کیسا ہے اور انڈے کو کاٹنا کیسا، اور انڈا کٹنے کے بعد میں کھال پہنچانا کیسا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم سیکھنے یا چینلوں کے ذریعے سے علم سیکھنے والے نہ بنے ہیں، بلکہ آپ مدرسے کی سیڑھی چڑھے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی سہولت کے لیے مولانا قاسم صاحب آپ کے علاقے میں مدرسہ نوریہ کے نام سے، تعلیم قرآن کے نام سے یہ ادارہ چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ ایک پہچان بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں، لگے ہاتھ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی مدرسے رہتے نا، وہ بزرگوں کے نام سے منسوب رہتے۔ مدرسے ہمارے سنت الجماعت کے بزرگوں کے نام سے منسوب رہتے۔ مدرسہ نوریہ، جیسے کہ یہ آپ یہاں کے دستار بندی کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوریہ یہ کس کی طرف نسبت ہے؟ حضور مفتی اعظم شہزادے اعلیٰ حضرت جن کو نوری میاں کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہوئے حضرت نے نام مدرسہ نوریہ تعلیم قرآن رکھا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی مدرسے رہتے بزرگوں کے نام سے منسوب رہتے، مدرسہ غریب نواز، مدرسہ چشتیہ، مدرسہ غوثیہ، مدرسہ برکاتیہ، مدرسہ رضا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے ہمارے مدرسے بزرگوں کے نام سے رکھے جاتے ہیں، اور یہ جو محاورے رہتے ہیں ان کے نام عجیب و غریب رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مفتاح العلوم، سراج العلوم، دل بنا وہ تو غلطیوں کے لیے، جی سبیل السلام، سبیل السلام، سبیل الفلاح، یہ ایسے نام ان لوگوں کے مدرسوں کے رہتے۔ ایسے مدرسوں میں بھول کے بھی اپنے بچوں کو داخلہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ تعلیم کے نام پر بھیجائے تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد بچوں کا عقیدہ بگڑ جاتا، بچوں کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ایسی ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ زندگی میں باہر نہیں نکلتی، جیسے کہ فاتحہ دینا حرام ہے،
فاتحہ کا کھانا حرام ہے، درگاہوں کو جانا حرام ہے، چادر چڑھانا حرام ہے، عرس کی محفل کرنا حرام ہے، نعت پڑھنا حرام ہے، معاذ اللہ اس طرح کی جو باتیں لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے. تو بھول کے بھی ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا. اگر غلطی سے ڈال دیے ہوں گے فوراً اپنے بچوں کو نکال کے لاؤ اور سنی مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخلہ کراؤ. اس لیے کہ یہاں پر جہاں تعلیم سکھائی جاتی ہے، قرآن شریف کا علم سکھایا جاتا ہے، وہیں پر صاحب قرآن کی عظمت بھی بتائی جاتی ہے، کمالات بھی بتائے جاتے ہیں، صاحب قرآن کی جو ہے محبت بھی پلائی جاتی ہے. یہاں پر بچوں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ بچوں پڑھو یہ سمجھو یا پھر اس کو یاد کر لو کہ نبی تو ہمارے جیسے ایک عام سے انسان تھے، ان کے اندر ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق اتنا ہی ہے انہوں بڑے بھائی ہے ہم چھوٹے بھائی ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ وہابیہ کی بولی ہے، یہ دیوبندہ کی بولی ہے. اہل سنت کی یہ بولی نہیں. اہل سنت اپنے بچوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ بچوں کہو نبی بشر ہے لیکن بے مثل ہے اور بے مثال ہے. نہ ان کی طرح نبیوں میں کوئی مثال ہے، نہ ان کی طرح رسولوں میں کوئی مثال ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی ان کی طرح پیدا ہو سکتا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہی پیغام دیتے ہیں، یہی درس دیتے ہیں اور یہی اعلیٰ حضرت کی زبان میں سکھاتے ہیں. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سنیوں کے مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں میلاد کو حرام اور شرک میں بولا جاتا ہے، بلکہ وہاں میلاد منانے کا صحیح طریقہ بتایا جاتا ہے. بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جنگ کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میلاد کو شرک بتایا جاتا ہے. ان مدرسوں میں ہمارے بچوں کو نہیں پڑھانا ہے، بلکہ ہمیں ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کو بگاڑا نہیں بلکہ ان کے عقیدے کو سنوارا جاتا ہے. جن مدرسوں میں بچوں کو نبی کا غدار نہیں وفادار بنایا جاتا ہے، جن مدرسوں میں نبی کی محبت سکھائی جاتی ہے، وہی مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. تم جب داخلہ کروانے جاؤ تو منہ پر پوچھنا انتظامیہ سے، جہاں پر جو بیٹھیں گے داخلہ کرنے والے آفس کے اندر، آپ کے مدرسے کی شروعات کس چیز سے ہوتی ہے، آپ کے مدرسے کی شروعات کس چیز سے ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے کہ بچوں کو اسمبلی لی جاتی ہے. پھر پوچھنا اسمبلی میں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو کہیں گے لب پہ آتی ہے دعا بلکہ تمنا میری یا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ پڑھایا جاتا ہے. اگر وہ یہ کہے تو ان سے کہنا ہم معافی چاہتے، ہم آپ کے مدرسے میں اپنے بچوں کو داخلہ نہیں کرا سکتے. ہم کو وہ مدرسہ چاہیے جن مدرسوں کی شروعات مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے جن مدرسوں کی شروعات ہوتی ہے، ہم تو ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالیں. یہ پیغام یاد رہے گا انشاءاللہ. حضرات گرامی، اتنا وقت اور نہیں لے سکتا میں کیونکہ میری بھی طبیعت ناساز ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں اس ناسازی صحت کے باوجود بھی کچھ دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہا. دعا کریں میرے حق میں اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی آمین. جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک سب کو تندرستی رکھے آمین. تو میں پھر بار مبارکباد دیتا ہوں اور ان تمام طالبین کو بھی میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا اب دستارِ حفظ و قرأت آپ کے سروں پر باندھی گئی ہے، اب یہاں سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اب قوم کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی کندھوں پر رکھی جائے گی. تو فراغت کے بعد آپ آوازی اور آزاد خیالی اپنے اندر نہ آنے. آپ مدرسے میں رہ کر کے جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ اپنے اساتذہ کا ادب کر رہے تھے، آپ
محنت سے پڑھ رہے تھے، سبق سیکھ رہے تھے، سبق یاد کر رہے تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ نمازوں کے پابند بنے ہوئے تھے، آپ چھوٹے بڑوں کا ادب اور خیال کرنے والوں میں سے تھے، تو بعد فراغت بھی یہ ساری خصوصیات میں اضافہ ہونا کم نہیں ہونا۔ اور سب سے اہم بات، جہاں بھی رہو مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بن کر جہاں بھی رہو مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بن کر رہو۔ فوٹو ویڈیو سے پرہیز کرنا، مائک میں نماز پڑھانے سے بچنا، وہابیوں کے جنازے پڑھانے سے بچنا، وہابیوں کے نکاح پڑھانے سے بچنا، غیر سنیوں کے ذبیحے کھانے سے بچنا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغین کا کام ہے۔ وہ لوگ تو صرف نعرہ لگاتے ہیں مسلک کا، اور اپنے پیٹ کی پرواہ کرتے ہوئے جنازہ جس کا چاہے اس کا پڑھا دیتے ہیں، نکاح بھی جس کا چاہے اس کا پڑھا دیتے ہیں، یا پھر من مانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے آپ کو نہیں بننا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں خوب وسعت ترقی آمین۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بنائے، اور آپ کے ذریعے سے دین اور شریعت کا خوب کام لے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بھی مستفیض و مستنیر ہو فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ دارالعلوم نوریہ تعلیم القرآن جو مولانا قاسم صاحب اور ان کے تمام رفقا ساتھی، انتظامیہ، اہلیان محلہ جو مشترکہ طور پر اپنی کوششوں سے اس مدرسے کو پروان چڑھا رہے ہیں، والا ان کے لیے تو آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس پوری بستی کے مسلمانوں کو اس مدرسے سے وابستہ ہو کر ان میں دین حاصل کرنے کی مولا انہیں توفیق رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔